ملک سے نفرت حرام ہے، ملک سے اور ملک کے لوگوں سے محبت فرض ہے، یہاں تک کہ جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، باندھ باندھ کر مار رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے دل و جان سے یہ دعا ہے کہ خدا ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما۔ آپ نے جو ساری دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز تھے، انہوں نے سماج کو سدھارنے کی اس راہ میں بہت ذلتیں برداشت، اذیتوں کے علاوہ ذلتیں برداشت، یہاں تک کہ آپ کے پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں کی ناکہ بندی کر دی گئی، بچے بلک بلک کر بھوک سے روتے تھے، ان کو دودھ نہیں ملتا تھا، اور لوگ بچوں کے رونے کی آوازیں سن سن کر قہقہے لگاتے تھے۔ 3 سال یا اللہ کیسے گزارے آپ نے یہ 3 سال؟ ایک واقعہ بھی مجھ کو نہیں یاد آتا کہ جس میں اللہ نے اپنے حکم یا اجازت کے ساتھ یہ کہا ہو کہ محمد سے بھی ذرا اجازت لے لینا۔ شاید اللہ فرشتوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بے شک تم بہت کچھ جانتے ہو، لیکن میرے محبوب محمد کے اخلاق کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتے حیران، لیکن ان دونوں سہارے بھی جب اٹھ گئے اور اللہ نے ایک منزل طے کروائی کہ اصلی سہارا تو میں ہی ہوں، تو آپ اس وقت طائف تشریف لے گئے، اور طائف آپ بڑی امید سے گئے کہ دودھ کے رشتے سے طائف کا قبیلہ بنو سعد وہ آپ کا نانیہال تھا، کیونکہ جس خاتون کا بچپن میں آپ نے دودھ پیا تھا، بی بی خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ، وہ اسی قبیلے کی تھی۔ آپ نے ذمہ داروں سے باتیں کی، کچھ سمجھانا چاہا، دعوت دینا چاہا، تو ان لوگوں نے سماج کے غنڈوں اور اوباشوں کو اشارہ کیا کہ اب ذرا اس کو ذرا بتاؤ، مزہ چکھاؤ اس کو، یہ آیا ہے ہم کو سبق سکھانے۔ اتنی پتھر بازی ہوتی تھی کہ آپ گر پڑتے تھے، آپ کو کچھ دیر کے بعد سہارے سے اٹھایا جاتا تھا، خون صاف کیا جاتا تھا، اور پھر آپ چلنا شروع کرتے تھے، اور پھر پتھراؤ ہوتا تھا، اور پھر آپ گر پڑتے تھے، یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ آپ بے ہوش تک ہو گئے۔ یہ میں اپنا احساس بتا رہا ہوں، کوئی روایت نہیں نقل کر رہا ہوں۔ شاید فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ آپ کے حبیب کے ساتھ یہ کب تک ہوتا رہے، اب ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اے مالک الملک اجازت دیجیے، بس سب بہت ہو گیا۔ یہ آپ کا چہیتا اور دلارا، اس کے لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ یہ سید الرسل، یہ امام الانبیاء، اللہ نے بھی عجیب معاملہ کیا، حیرت انگیز جواب دیا، کہا جاؤ اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، مگر سنو، عذاب اور سزا کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے ذرا میرے محبوب سے بھی پوچھ لینا۔ ایک واقعہ بھی مجھ کو نہیں یاد آتا کہ جس میں اللہ نے اپنے حکم یا اجازت کے ساتھ یہ کہا ہو کہ محمد سے بھی ذرا اجازت لے لینا۔ شاید اللہ فرشتوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ بے شک تم بہت کچھ جانتے ہو، لیکن میرے محبوب محمد کے اخلاق کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتے حیران رہ گئے ہوں گے جب آ کر انہوں نے حضور کو سلام کیا اور کہا اللہ نے ہمیں اجازت دے کر بھیجا ہے۔
پر ان پہاڑوں کے بیچ میں اس پوری بستی کے ایک ایک فرد کو کچل کر رکھ دیں، مگر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کارروائی شروع کرنے سے پہلے آپ کی اجازت لے لیں، تو آپ کی اجازت لینے ہم آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے رب نے میری رائے کو شریک کیا ہے، تو میں نے اپنے رب سے کہتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو اپنے بندوں کو عذاب دلوانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آپ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ ان فرشتوں کو واپس بلا لیجئے، اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو شاید ان کی آئندہ کی نسلیں مان لیں گی۔ میں معاف کرتا ہوں، میں شکایت نہیں کرتا۔ اگر میں شکایت کرتا ہوں اللہ تو اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ الیک اشکو ضعف قوتی، میں کیا کروں کہ میں بے بس ہوں۔ وہوانی علی الناس، اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے لوگوں کے بیچ میں، یہ میری کمزوری ہے اللہ میری کمزوری ہے۔ کیسے صلاۃ و سلام بھیجیں آپ پر اے اللہ کے رسول؟ کن بلندیوں پر تھے آپ اخلاق؟ کیا ضبط تھا، کیا ہمت تھی، کیا اخلاق تھے، کیا بردباری تھی، معاف کرنے کا کیا حوصلہ تھا۔ اور یہ بھی سن لو، بھارت میں جو اسلام آیا ہے وہ طائف کے انہی لوگوں کی اولادوں کے ذریعے آیا، جن اولادوں کی ہدایت پر آنے کی امید ظاہر کی تھی کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل وہ مان لے گی، سمجھ میں آ جائے گا اس کے۔ ہم تک جو یہ دولت پہنچی ہے، ہم ناقدروں تک وہ انہی لوگوں کی اولاد کے ذریعے پہنچے۔ میں اصل میں بیان یہ کرنا چاہتا تھا کہ کوئی ایسا رہنما چاہیے جس کی زندگی پوری ڈاکومنٹڈ ہو، تاریخ کی روشنی میں روشن ہو۔ میں کیسے ان الفاظ میں کہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں نہ پہلے نہ آج نہ بعد کوئی ایک انسان دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا جس کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈڈ، ایک ایک جملہ، ایک ایک قول، ایک ایک عمل، ایسی باریک باتیں لوگوں نے سنبھال کر لکھی ہیں۔ بارے صحابہ کرام، صحابہ کی عظمتوں پر ہماری پوری جانیں قربان۔ ایک ایک بات ایسا لگتا ہے کہ صحابہ یعنی ایسی نگاہوں سے دیکھتے تھے اللہ کے رسول کو کہ کوئی ایک بھی عمل، ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہ ہم تک نہ پہنچا ہو۔ ایسا ایک جملہ بھی آپ نے کبھی رات میں کچھ بولا ہو وہ موجود، سفر میں بولا ہو وہ موجود، تنہائی میں کہا ہو وہ موجود۔ آپ سجدے کیسے کرتے تھے، آپ رکوع کیسے کرتے تھے، آپ وضو کیسے کرتے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے۔ آپ اپنے والد کے بارے میں 1% بھی نہیں جانتے۔ میں اپنے والد کے بارے میں 2% بھی نہیں جانتا، جتنا کہ کوئی بھی اچھا طالب علم محمد الرسول اللہ کے بارے میں جانتا۔ کمال ہے، آپ اپنی بیویوں سے فرماتے تھے کہ تم جو کچھ بھی دیکھو کسی کے سامنے یا تنہائی میں وہ سب بیان کرو۔ کوئی ہے جو یہ ہمت کر سکتا؟ بیوی سب سے زیادہ اپنے شوہر کی اصلیت سے واقف ہوتی ہے۔ تبھی شیخ چلی کی بیوی نے کہا تھا جو کہا تھا۔ شیخ چلی کو بڑا غم رہتا تھا کہ لوگ دور دور سے مجھے بزرگ مانتے ہیں، یہ کمبخت نہیں مانتے۔ ایک بار پتہ نہیں کہاں سے کوئی بزرگ اڑتے ہوئے گزرے مکان کے اوپر سے، تو گھر میں آئے تو بیوی نے کہا کہ آج میں نے اللہ کے ولی کو دیکھا، تم تو یوں ہی شیخی بگاڑتے ہو۔ اچھا، وہ گھر اوپر سے اڑ رہے تھے، یہ تھے ولی۔ تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اللہ کی بندی میں ہی تو تھا، اب تو مان لے۔ تو بیوی کہنے لگی تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔
رسول اللہ کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آپ کی بیویوں نے کیا شہادت دی. یہ کوئی اتفاق تھا کہ غار حرا میں فرشتے کے آنے کے بعد پہلی ملاقات آپ کی اپنی بیوی سے ہوتی ہے؟ اور بیوی کیا گواہی دیتی ہے کردار کی؟ بیوی واقف ہے کہ یہ بناوٹی آدمی نہیں ہے. آپ نے اپنی بیویوں سے ایسی ہدایات دی تھی کہ کوئی بات چھپانا مت. اللہ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا شادی بیاہ بال بچے دوست احباب نماز روزہ دن رات کی عبادت صلح و جنگ آمد و رفت سفر و حضر نہانا دھونا کھانا پینا ہنسنا رونا پہننا اوڑھنا چلنا پھرنا ہنسی مذاق بولنا چالنا خلوت جلوت ملنا جلنا طور و طریق رنگ و بو خد و خال یعنی حلیہ قد و قامت یہاں تک کہ میاں بیوی کے خانگی تعلقات اور ہم خوابی اور طہارت کے واقعات ہر چیز پوری روشنی میں مذکور ہیں معلوم ہیں اور محفوظ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو جس کو بھی اچھا بننا تھا انہی کے نقش قدم پر چل کر وہ اچھا بن سکتا تھا. وہ چاہے مرد ہو یا عورت، تاجر ہو مزدور ہو کسان ہو پروفیشنل ہو عالم ہو بوڑھا ہو جوان ہو حاکم ہو محکوم ہو ناکامی کی کیفیت میں ہو کامیابی کی کیفیت میں ہو وغیرہ وغیرہ. یہ گویا یہ ہے محمد الرسول اللہ. اور میں کچھ بھی نہیں بیان کر سکا. اگر اس موضوع پر اللہ کے رسول کی شخصیت کتنی ڈاکومنٹڈ ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں محفوظ ہیں، اگر یہی بیان کروں، وہ بھی میرا تو بہت کم علم ہے، تو میں 3 گھنٹے میں بھی بیان نہیں کر سکتا. یعنی یہ تک صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے کہ جب آپ نے یہ جملہ بولا یعنی یہ حدیث فرمائی تو اس وقت آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے یا ٹیک چھوڑ کر بولے تھے یا کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے یا اونٹ یا گھوڑے پر سوار تھے، رات کا وقت تھا شام کا وقت تھا دوپہر کا وقت تھا صبح کا وقت تھا، یا آپ کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھی اس وقت یہ جملہ آپ نے فرمایا، آپ کے ہاتھ میں کھجور تھی تب آپ نے یہ فرمایا، آپ مہمان کو کچھ کھلا رہے تھے تب یہ فرمایا، آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی تب آپ نے یہ فرمایا، آپ نے ہاتھ کو پھیلا کر کچھ کہا، ہاتھ اٹھا کر کچھ کہا، ہاتھ کو کتنا اٹھایا کہ آپ کی بغل مبارک کا کتنا حصہ نظر آ رہا تھا، آپ جب مسکرائے تو آپ کے اگلے 2 دانت نظر آئے یا اور 3-4 دانت نظر آئے. اللہ اکبر. ویڈیو کیمرہ بھی اتنی باریک ریکارڈنگ شاید نہیں کر سکتا جیسا عاشق صحابہ نے اپنے معشوق محبوب محمد الرسول اللہ کی زندگی کو ڈاکیومنٹ کی. بلا خوف و خطر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو نبوت والی زندگی ہے 23 سال کی،
اس کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. اور صحابہ کے بعد پھر اس کے بعد جو ہمارے علماء، محدثین، تابعین، اتباع تابعین، ان حضرات نے جو محنتیں کی ہیں کہ کوئی کمزور بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہ ہو، یہاں تک کہ حضور کی بات کو ہم تک پہنچانے والا جو سلسلہ ہے اس میں جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں ان پر ایک ایک راوی پر ریسرچ، ایک ایک بیان کرنے والے کی تحقیق. وہ آدمی جس شخص سے کی طرف روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ثابت ہے یا نہیں. اس نے ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور بیچ میں واسطہ ہو، اس کے ذریعے سے اس نے سنا ہو اور اس نے اس واسطے کو نہ ذکر کیا ہو. آپ روز ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بات آپ کو کسی کے واسطے تک پہنچتی ہے اور آپ کسی اور سے کہتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ واسطہ بیان کریں. میں نے سنا ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے. تو اب یہ تحقیق کہ جو شخص یہ روایت کر رہا ہے، جس سے اس نے روایت کیا ہے، اس سے اس کی ملاقات ہوئی تھی. اچھا، ملاقات صرف ہوئی تھی یا اس نے اس سے کچھ علم بھی حاصل کیا تھا؟ یہ بھی تحقیق کہ یہ جو صاحب حدیث کی روایت کر رہے ہیں ان کی میموری کیسی تھی، ان کی یادداشت کیسی تھی. اور آپ تو حیران رہ جائیں گے کہ یہ تک تحقیق کہ ان کے شخصی کردار میں سنجیدگی اور متانت اور وقار کتنا تھا. یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ آ گیا کہ فلاں صاحب سڑک پر کچھ کھاتے ہوئے دیکھے گئے، بازار میں کچھ کھاتے ہوئے دیکھے گئے، تو انہوں نے صاف فیصلہ کر دیا کہ ان کی روایت سے حدیث نہیں لی جائے گی. آج کل بازار میں کھانا عام بات ہے. عربی میں ایک لفظ آتا ہے مروءہ، مروت اردو والا مروت نہیں، المروءہ. مروءت کی جو تشریح لغت کے ماہرین کرتے ہیں کہ وہ انسان جو صاحب مروءت ہو، یعنی جس کو میں نے وقار اور ایک سنجیدگی و متانت کے الفاظ سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. علماء کہتے ہیں کہ جو انسان باہر کھاتا ہے وہ صاحب مروءت نہیں ہے، اور جو انسان غیر سنجیدہ ہے، بازاری قسم کا آدمی ہے، اس سے حدیث رسول ہم نہیں لیں گے. ایک بڑے یورپین جرمن محقق گزرے ہیں، ڈاکٹر اسپرنگر. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، مگر اس معاملے میں وہ بھی سچی گواہی دینے پر مجبور ہو گئی. انہوں نے لکھا ہے، ڈاکٹر اسپرنگر نے، کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے، نہ گزری نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا. 5 لاکھ آدمیوں کی تحقیق موجود ہے، 5 لاکھ انسان.
ڈاکٹر اسپرنگر لکھتے ہیں کہ آج 5 لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اب آخر میں ایک بات جو نان مسلم لوگوں سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، نان مسلم لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ روشن خیالی کا زمانہ ہے، یہ ماڈرن سوچ کا زمانہ ہے، یہ آنکھ بند کر کے بلائنڈ فالوئنگ کا زمانہ نہیں ہے، یہ ریسرچ کا زمانہ ہے، یہ مطالعے و تحقیق کا زمانہ ہے۔ آپ ایک بار محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو پڑھیے تو اس کے بعد آپ اپنی رائے قائم کرنے میں آزاد ہیں، لیکن پروپیگنڈے کی وجہ سے آپ کچھ خاص رائے بنا لیں، شور و غوغا کی وجہ سے، پولیٹیکل لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے عورتیں اور مرد و نوجوان وہ بھی اسی رو میں بہنے لگیں، یہ تو بھئی آپ کے شایان شان نہیں ہے، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کی جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے یا جو ایجوکیشنل یا انٹلیکچول سطح ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ مسلمانوں سے میں یہ بات کہتا ہوں، آج تو صرف اتنی ہی بات، آئندہ بہت کچھ مجھ کو مسلمانوں سے بھی کہنا ہے، لیکن آج اتنی بات کہہ کر آج کی بات مکمل کرتا ہوں کہ کیا ہمارا قصور نہیں ہے نان مسلمز کو محمد الرسول اللہ کی شخصیت کی طرف متوجہ کرنے میں؟ جو نان مسلم پڑھ لیتا ہے اللہ کے رسول کی بایوگرافی، ان کی سیرت، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی وہ تو بہت بڑے تھے مگر مسلمانوں میں تو وہ سب کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں میں تو کہیں پہ وہ سخاوت، وہ ہمدردی، وہ غریبوں کی خدمت، وہ عبادت، وہ ڈسپلن، وہ وعدے کا پورا کرنا، یہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ کرپشن نظر آتا ہے، بے ایمانی نظر آتی ہے، سستی، کاہلی، کام چوری نظر آتی ہے، افواہوں پر یقین کرنا نظر آتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو تکلیف دینا نظر آتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے۔ تو کتنا بڑا قصور ہم ہو رہا ہے۔ خود بھی ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ نہ ہم رسول اللہ کو پہچان پا رہے ہیں، نہ ہم ان کے راستے پر چل پا رہے ہیں، نہ ہم دوسروں کو کھینچ پا رہے ہیں، بلکہ ہم خزانے کا سانپ بنے ہوئے ہیں جو نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے خزانے سے، نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے۔ ہم کروڑوں انسانوں کو اسلام کی طرف آنے سے شاید رکنے کا سبب بن رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس بات کا۔ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم ایک پکا فیصلہ کریں کہ میں اپنی زندگی میں زبردست اور مکمل تبدیلی لا کر رہوں گا؟ کب وہ وقت آئے گا؟ کس چیز کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں؟ اپنی کمزوریوں کو دور کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہماری عادت تو پڑے کہ اپنی کمزوریوں پر نظر ہو اور کسی بڑے ماہر سے
ہم اپنی کمزوریوں کا علاج پوچھتے رہے۔ یہ ہے مقصد بیعت ہونے کا۔ کوئی رسمی طور پر بیعت ہو جانا اور اپنی علاج نہ کروانا، مشوروں پر عمل نہ کرنا، یہ تو بے فائدہ قسم کی چیز ہے بڑی حد تک۔ تمام شکر اس اللہ کا جس نے ایک لمبے عرصے کے بعد آج ہم سب کو پھر ایک بار مل بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ کے روشن چہرے دیکھ کر، آپ کی طلب دیکھ کر مجھ کمزور کی بھی ہمت بڑھتی ہے۔ اللہ آپ کے آنے کو بے حد قبول فرمائے، ایک ایک قدم قبول فرمائے۔ بہت سی مسورات بھی آئی ہوئی ہیں۔ ایک خاتون کا بھی گھر کو چھوڑ کر نکل کر اپنی اصلاح و تربیت کے لیے آنا 100 مردوں کے نکلنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں آنے والی تمام بہنوں اور اپنی عزیز بیٹیوں اور بچیوں کو سلام کرتا ہوں، اور وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو شاید دور بیٹھ کر سن رہے ہوں، ان سب کو بھی بہت محبت بھرا سلام بھیجتا ہوں، اور ان سے اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ روحانی اعتبار سے تو میں بہت بیمار ہی ہوں، لیکن جسمانی اعتبار سے بھی بہت سی چیزیں اور شکایتیں مجھے لاحق ہیں۔ نہیں معلوم کب زندگی کی شام ہو جائے، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو، آپ کے حق کی ادائیگی میں کوئی تکلیف پہنچی ہو آپ میں سے کسی کو مجھ سے، تو یا تو بدلہ لے لیں یا معاف کر دیں۔ میرے پاس ایک بھی ایسا نیک کام نہیں ہے جس پر میں کچھ رحم و کرم کی امید کر سکوں۔ سراپا قصور ہوں، سر سے پیر تک سیاہ کار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے میں سچی توبہ نصیب فرما دے۔ اپنے نوجوانوں سے میں خاص طور پر کہتا ہوں، عزیزو، اس ملک کے مستقبل کو سنوارنا، بچانا اور سجانا تمہارے ہاتھوں میں۔ ہمتوں کو بلند کرو، ملک سے نفرت حرام ہے، ملک سے اور ملک کے لوگوں سے محبت فرض ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، باندھ باندھ کر مار رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے دل و جان سے یہ دعا ہے کہ خدا ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما، صحیح سمجھ نصیب فرما۔ نوجوانوں، اپنی تربیت کرواؤ، ترقی کرو، سمجھداری میں بھی اور تقوی میں بھی۔ بہت کام کر سکتے ہو، آپ کایا پلٹ سکتے ہو، اچھی تبدیلی سماج میں لا سکتے ہو۔ اپنی نگاہوں کو بلند کرو اور اپنی ہمتوں کو مضبوط کرو، اور پیٹ اور شرمگاہ کو اپنا اصل مقصود نہ بناؤ۔ یہ جانوروں کا کام ہے۔ میری یہ درخواست میرے نوجوان قبول کر رہے ہیں، عزم و ارادہ کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کو بھی ہم سب کو بھی۔ ابھی کچھ دن ہوئے گلوبل ہنگر انڈیکس شائع ہوا، 2 تنظیمیں مل کر پوری دنیا کے ہر ملک کا جائزہ لیتی ہیں کہ کس ملک کی اقتصادی صورتحال زمینی کیا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کی کتنی فیصد آبادی بھوک مری کا یا بھوک کا شکار ہے۔ یہ 2 تنظیمیں یہ ڈیٹا، یہ تفصیلات شائع کرتی رہتی ہیں۔ ابھی چند سالوں پہلے تک ہمارے اس عزیز وطن کا نمبر 94 تھا، 94، یعنی جن ملکوں میں بھکمری ہے وہ اس میں 94 نمبر ہمارے ملک کا تھا کہ اتنی زیادہ بھکمری ہے۔ ابھی لیٹسٹ شاید 2 ہفتے پہلے اسی عالمی تنظیم کی طرف سے ایک لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے۔ وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ملک میں اب 2020 اور 21 میں ہمارے ملک کا نمبر 94 کے بجائے اب 101 ہو گیا ہے، 101۔ 116 ملکوں میں بھکمری ہے، ان 116 میں 101واں نمبر ہمارا ملک کا ہے۔ اور حکومت کو برا بھلا کہنے کے بجائے میں نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے کہ کیا ہم آخرت میں نہیں پکڑے جائیں گے؟ حکومت کو برا بھلا کہہ کر ہم اپنے بھڑاس تو نکال لیں گے، لیکن لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں مگر ان کانوں سے یہ سنتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے وہ دیکھتے نہیں۔ تو ان سم بکم عمی، گونگے بہرے اندھے بے رحم کرپٹڈ بدعنوان لوگوں سے بات کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں۔ بھارت کے 25-30 کروڑ مسلمان اگر یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے چاروں طرف کی آبادی میں 8-10 کلومیٹر کے ایریے میں ہم یہ تحقیق کریں گے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں سوتا، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو بھوکا نہ سونے دیں۔ آپ نے ابھی سنا کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کے کن صفات کا تذکرہ کیا۔ ہم پر جو آج شیطانی حملے ہو رہے ہیں، انسانی شیطانوں کے بھی اور جناتی شیطانوں کے بھی، اس سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہی بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جہنم والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز لائی ہے؟ تو وہ 2 باتیں، 2 جرموں کا اقرار کریں گے، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے۔ سب سے بڑی خدمت خلق بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔
اگر ہم کوشش کریں کہ کوئی بھوکا ہمارے چاروں طرف نہ رہے تو انشاءاللہ ہمارے ملک سے یہ بھوکمری ختم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب انسان اکیلے کوئی کام شروع کرتا ہے تو چند دن میں اس کو ساتھی مل جاتے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور جو کمی رہ جائے گی اللہ اپنے رحمت سے ضرور معاف کر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات۔ اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں۔ بار الہ، بہت دن کے بعد ہم سب مل جل کر بیٹھے ہیں۔ اللہ، بہت دن کے بعد اللہ یہ منظر دیکھنے کو ملا ہے۔ ہماری خطاؤں کی وجہ سے شاید ہم بہت سی اچھے اچھے کاموں سے محروم کر دیے گئے تھے۔ مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے تھے، مدرسے ویران ہو گئے تھے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں آج معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں آج معاف فرما دیجیے۔ اللہ، ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم بالکل اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ، گناہ تو گناہ، ہماری تو نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ شاید ان پر بھی ہم کو سزا کا فیصلہ ہو۔ اے بار الہ، مگر اس کے باوجود بار بار آپ نے کہا ہے میرے گنہگار بندوں اور بندیوں میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ آپ نے کہا ہے مجھ سے معافی مانگنا۔ آپ نے فرمایا ہے آپ کے محبوب کی طرف سے پیغام ملا کہ زمین سے آسمان تک بھی اگر تمہارے گناہ پوری فضا کو بھر دیں تب بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے اللہ، جب آپ اتنے مہربان ہیں تو آج ہم گناہ گاروں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج مان جائے گی۔ اے اللہ، آج راضی ہو جائے گی۔ اے اللہ، آج راضی ہو جائے گی۔ اللہ، ہمیں نیک بنانے کا فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ، ہم کوشش یا ارادہ تو کرتے ہیں مگر قائم نہیں رہ پاتے، توبہ کرتے ہیں مگر جلدی ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں۔ جو ڈوب رہا ہو کوئی جب تک اس کو ہاتھ تھام کر یا رسی پھینک کر بچائے نا، اللہ وہ ڈوبنے والا بچ نہیں سکتا۔ آپ کی قسم، ہم آپ کی دستگیری کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ اللہ، ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے ہمیں تقوی عطا فرما دیجیے، ہمیں گناہوں سے بچا دیجیے۔ اللہ، دور دور سے آپ کے بندے آئے ہیں، آپ کی بندیاں آئی ہیں۔ اللہ، ایک گزارش کرنے کی ہمت کرتے ہیں، ہم پورے مجمع کو ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اللہ، رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اللہ، رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے، مغفرت کے ارادے سے دیکھ لیجیے۔ اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ شاید ہم نگاہ کرم کے مستحق نہیں ہیں، اور ڈر لگتا ہے کہ ہم تو آپ کے غصے کی نگاہ کے مستحق بن چکے ہیں، پھر بھی بڑی امید کے ساتھ دامن پھیلائے ہیں۔ رب کریم، آپ کے دروازے کے فقیر کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ، ہم آپ کے دروازے کے بھکاری ہیں،
بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ اس وبائی بیماری میں ہزاروں چلے گئے، ہم میں سے اکثر بھی بیمار ہوئے، مگر آپ نے ہم کو مہلت دے دی۔ اگر اللہ آپ نے ہم کو مہلت دے دی، اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، پھر ہماری کس حال میں خاتمہ ہو، اللہ کیا ہو، ہمارا قبر میں کیا ہوگا، میدان حشر میں کیا ہوگا۔ اللہ اگر کہیں ہم کو بارے میں آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑ لو اس کو اور جکڑ لو اس کو، اور 70 گز لمبی زنجیروں میں گھسیٹتے ہوئے اس کو لے جا کر جہنم میں پھینک دو، اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی اونڈے لو۔ اللہ اس حالت میں اگر ہمیں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہوئے ہماری ماں نے دیکھ لیا تو ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ماں کیسے برداشت کرے گی، باپ کیسے برداشت کرے گا، اللہ ہمارے اساتذہ کیسے برداشت کریں گے، اللہ ہماری مسجد کے مقتدی کیسے کہیں گے یہ صاحب امام تھے، یہ تو خانقاہ میں بیان کرتے تھے، یہ تو یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے۔ اللہ ماں نہیں کہے گی بیٹا تو کیا کرتوت کر کے آیا ہے، میں نے تو تجھ کو عالم بنایا تھا، تو حج کرنے بھی گیا تھا، تو نے تو بیت اللہ کے طواف کیے تھے، تو نے روضۃ الجنہ میں نمازیں پڑھی تھی، تو نے روض اطہر کے سامنے آنسو بہائے تھے، اور یہ کیا حج ہو رہا ہے تیرا۔ اللہ آخرت کی رسوائی سے بچائے، اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے۔ آپ نے اب تک چھپایا ہے، اب ہمیشہ چھپائے رکھیے۔ اللہ آپ ستار ہیں، اس پر یقین کرنے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہم میں سے ایک ایک کی ذات خود گواہ ہے کہ آپ ستار ہیں۔ اگر آپ ہمارے عیبوں کو چھپانے والے نہ ہوتے، اللہ کوئی ہمارے قریب بیٹھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ اگر گناہوں سے بدبو آنے لگتی تو لوگ دور بھاگتے، ہم مسجدوں میں آنے لگتے اور دینی مجلسوں میں آنے لگتے تو شاید آپ کے فرشتے ہمیں تھپڑ مار کے بھگا دیتے، کہتے اے کتے، اے فاسق و فاجر، تیرا اس نیک مجلس میں کیا کام۔ رب کریم نہ ہماری نماز ٹھیک ہے، نہ ہمارا وضو ٹھیک ہے، نہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں، نہ ہمارے اندر غریبوں کی خدمت کا جذبہ ہے۔ ہم ذرا سا جوان ہوتے ہیں، اپنی ماں سے بڑی اونچی آواز میں بات کرنے لگتے ہیں۔ وہ ماں جس نے اپنے خون جگر سے ہم کو پالا، وہ ماں جس نے بڑی تکلیف سے اپنے پیٹ میں ہم کو رکھا، اور جب ہمیں جنم دیا تو چیخیں نکلتی تھیں اس ماں کی۔ اللہ اس ماں کے ساتھ بے ادبی، اس ماں کا دل کو دکھانا۔ ہماری پیاری پیاری بہنیں جو اپنے بھائیوں پر محبت کے پھول نچھاور کرتی ہیں، ہم اپنی بہنوں کے نازک دلوں کا احساسات کا خیال بھی نہیں رکھ پاتے۔ اے رب کریم، ہر گھر میں جھگڑا، ہر جگہ آپس میں دشمنی، میرے اللہ معاف کر دیجئے اور ہماری اصلاح کر دیجئے۔ اللہ ہم بہت بگڑ گئے ہیں، بہت بگڑ گئے ہیں۔ ہمارے گھروں کا ماحول درست کر دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو درست کر دیجئے، ہمارے خاندانوں میں رشد و ہدایت عطا فرما۔ بار الہ بہت سے بندے آپ کے بندیاں دعاؤں کے لیے ہمارے بڑوں بزرگوں سے بھی کہتے ہیں اور ہم چھوٹوں سے بھی کہتے ہیں۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما،
سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، اچھی زندگی اور وقت موعود پر اچھا خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما۔ ایک آخری گزارش یہ ہے اللہ، محسن انسانیت سید الرسل امام الانبیاء آقا شفیق ترین آقا مربی اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی خدمت میں ہم میں سے ایک ایک کا نام لے کر درود و سلام بھجوا دیجیے۔ اللہ بھجوا دیجیے، اللہ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم ان کی خدمت میں بھجوائیں؟ اللہ درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کے آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، مجددین و مصلحین، سب پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔